الف لام چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بِإِذْنِ پروردگار غیبوں پہ خبردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ جو جمعہ کے روز کثرت سے درود پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے آج آپ کو مدنی چینل کے سلسلے سبق آموز سچی کہانیاں، اس میں بڑی دلچسپ اور بڑی ہی سبق آموز سچی کہانی سناتے ہیں، اور آج کہانی پتہ کس موضوع پر ہے؟ سانپ کے موضوع پر۔ حضرت سیدنا محمد بن اعینیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ شکار کے لیے گئے۔ اچھا، بار بزرگوں کے نام مشکل ہوتے ہیں، آپ یہ ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، نام بعض اوقات یاد نہیں بھی رہتا، تو برکت کے لیے میں نام تو بتا دیتا ہوں جس کو یاد رہ سکے۔ بزرگ تھے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ، شکار کے لیے گئے، وہ ایک ویران جگہ پہنچے، اچانک ان کے سامنے ایک سانپ آ گیا۔ جس سواری پر یہ بیٹھے ہوئے تو وہ سواری بھی ڈر کے رک گئی، سانپ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بھی گھبرا گئے، ایک دم گھبرا گئے، سانپ سامنے آ گیا تو بڑی لجاجت سے یعنی منت کر کے وہ سانپ کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دیجئے، اللہ رب العزت آپ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ کو اس پر ترس آ گیا۔ اب وہ سانپ ڈرا ہوا تھا، کہہ رہا تھا میرا دشمن مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، مجھے کہیں چھپا لیں، مجھے اس سے بچا لیں۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ نے اس سے فرمایا میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ سانپ نے کیا کہا کہ مجھے کہاں چھپائیں؟ سانپ نے ان بزرگوں سے کہا کہ اگر آپ مجھے واقعی چھپانا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیں۔ اب بزرگ بہت حیران ہوئے کہ میں اس سانپ کو پیٹ میں کیسے چھپاؤں؟ تو پھر کیا ہوا؟ تو حضرت حمیری بن عبداللہ نے اس سے پوچھا آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ سانپ سے پوچھا سچ سچ بتا تو کون ہے؟ تو سانپ نے کہا میں مسلمان ہوں،
مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دے دیجئے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا، تو پھر سانپ حضرت حمیری بن عبداللہ کے پیٹ میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کندھے سے لٹکائی ہوئی تھی، اور اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ دیکھا ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری نے کہا، اس سانپ میری چادر میں تو نہیں ہے۔ نوجوان یہ سن کر چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا، اب تو باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تیرے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں تیرے دل میں سوراخ کر دوں یا تجھے اپنے زہر سے ہلاک کر دوں۔ اب حضرت حمیری بن عبداللہ یہ پریشان ہو گئے، اس سانپ نے تو کہا تھا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس نوجوان سے بچا لے، میرے دشمن سے بچا لے، اب باہر آنے سے انکار کر دیا اس نے۔ تو حضرت حمیری بن عبداللہ نے، یعنی وہ بزرگوں نے پوچھا کہ سانپ تو مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے، کہ آخر کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ تو سانپ نے کہا، تو بہت نادان ہے، ناسمجھ ہے، تجھے پتہ نہیں تم نے مجھے نیکی کے لیے منتخب کیا، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں نے تیرے باپ آدم سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے، نہ ہی کوئی سواری وغیرہ ہے کہ جسے بطور انعام تجھے دوں۔ تو بزرگ فرمانے لگے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، تم پریشان تھے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے چھپا لیا، بچانے کے لیے دشمن سے۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو پتہ کیا دیکھا؟ پہاڑ پر کیا دیکھا؟ تو پہاڑ پر آپ نے اسی نوجوان کو دیکھا جو تلوار لٹکائے ہوئے آیا تھا۔ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نوجوان نے کہا، شیخ، آپ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتا دیا کہ نوجوان، جس سانپ کو تم تلاش کر رہے تھے، اس سانپ کو میں نے اپنے اندر چھپایا تھا، اور اس مکار سانپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور اب میرے پیٹ کے اندر وہ چھپا ہوا ہے، اور اندر اندر کہہ رہا ہے میں تمہیں ڈسوں گا۔ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی، مگر وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، آپ کو پتا ہے میں کیوں آیا ہوں؟ وہ نوجوان بزرگوں کے پاس پہاڑ پر کیوں آیا تھا؟ وہ نوجوان ان بزرگوں کے پاس پہاڑ پر ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مدد کیسے کی؟ مدد کیسے کی؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور ان بزرگوں کو کھلا دی۔ جیسے ان بزرگوں نے وہ بوٹی کھائی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم کانپنے لگا، پسینہ آ گیا۔
پھر اس نوجوان نے ایک اور بوٹی کھلائی. جیسے آپ نے وہ بوٹی کھائی تو آپ کے پیٹ میں بہت درد ہونے لگی اور پیٹ میں ہلچل مچ گئی جیسے کوئی تڑپ رہا ہو. پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس بوٹی کے ذریعے اور ان بزرگوں کا درد بھی ٹھیک ہو گیا, ایک دم چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب ان بزرگوں نے پوچھا, اے نوجوان, اے میرے محسن, اے مجھ پر احسان کرنے والے, تم کون ہو؟ میں بھی سوچ رہا ہوں وہ نوجوان کون تھے؟ وہ نوجوان جنہوں نے حضرت حمیری بن عبداللہ کی مدد کی, انہیں اس مکار سانپ سے نجات دلوائی, وہ نوجوان اصل میں حضرت حمیری بن عبداللہ کے نیک عمل کو اللہ نے انسانی صورت میں بھیجا تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں. جب سانپ نے آپ کو دھوکہ دیا, اس سانپ نے جب آپ کو کہا کہ میں آپ کو مار دوں گا, تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ اپنے اس نیک بندے کو اس مکار سانپ کے شر سے بچا. اب فرشتے عرض کرنے لگے, یا اللہ اس نیک بندے نے تیری خاطر اس سانپ پر ترس کھایا, اس کو چھپنے کی جگہ دی, اب یہ سب سانپ نے دھوکہ دیا ان کو, یا اللہ تو ان کو سانپ کے شر سے یعنی برائی سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا, یعنی وہ نیک عمل جو تھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا, اے فلاں بندے کے نیک عمل تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اسے کہہ کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی, جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے. اس نیکی کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے احسان کرنے والوں میں لکھ دیا اور فرمایا کہ اے نیک عمل اس بندے کو جا کے بتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا حشر احسان کرنے والوں کے ساتھ فرمائے گا اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے. تو اس سبق آموز سچی کہانی سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے, کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے یا نہ کرے, ہمیں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے, ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حسن سلوک کرنا چاہیے. کوئی ہمیں گالی دے, کوئی ہمیں برا کہے, ہم اس کے ساتھ برا نہ کریں, ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں, ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں, تو نیکوکاروں کا صلہ ضائع نہیں ہوتا. اور یہ بھی پتا چلا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, ہمیشہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے. یہ شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے, یہ شیطان ہمارا دشمن ہے, ہم نے شیطان سے بچنا ہے اور نیک عمل کرتے رہنا ہے. اور جب اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد بھی فرماتا ہے, انہیں مشکلات سے بچاتا ہے, انہیں شیطان سے بچاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں انہیں عزت عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, نیکی کی باتیں سیکھتے رہیں, نیکی کی باتوں کو عام کرتے رہیں, نیکی کی باتوں کو پھیلاتے رہیں, سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہم شامل رہیں تاکہ ہم اور ہمارے دیگر مسلمان بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے بچنے میں کامیاب ہو اور نیکی کرتے رہیں کہ نیک عمل دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور نیک عمل آخرت میں بھی کام آتے ہیں. نیکی کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے, نیکی کرنے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے.
نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد